حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھا کہ جو خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بزدل بنا دیتا ہے، ڈرپوک بن جاتا ہے۔ وہ جو آدمی جس قدر زیادہ امانت دار ہوگا، دیانت دار ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اسی قدر وہ بہادر ہوگا، نڈر ہوگا۔ اگر انفرادی طور پر بات کرو تو ایک آدمی کے لیے ہے، اور اگر من حیث القوم ساری قوم بددیانت ہو جائے، خائن ہو جائے تو ساری قوم بزدل اور ڈرپوک بن جاتی ہے، اس کے اندر سے ہمت اور جرأت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قدر وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے کہ جتنا مرضی اس پر ظلم کیا جائے، آواز اٹھانے کی سخت اور جرأت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایمانی حمیت اور غیرت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر تھوڑی میں نے اس کے اوپر گفتگو کی، اور باقی جو پچھلے اسباق تھے ان کو میں نے تھوڑا تھوڑا دہرایا، اور پھر آپ کو بتایا کہ جن کے اندر خوف خدا تھا ان کی شان کیا تھی، کیسے وہ ڈرتے تھے، اور پھر کیسے مخلوق ان سے ڈرتی تھی۔ آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے صرف اور صرف اس موضوع کو پڑھیں گے، ایمانداری کیا ہے، دیانتداری کیا ہے، اور خیانت کیا ہے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص، بڑے اخلاص، بڑے پیار کے ساتھ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں اور ایسے موضوعات کے اوپر محنت کرتا ہوں کہ جو ہمارے روزمرہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، اور ہماری جو معاشرتی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور اصلاح کی جائے۔ ماشاءاللہ بامقصد بات کی جائے۔ تو وقت بہت مختصر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے، اب ہمتاً گوش ہو کر میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ سرکار پاک نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ سائل نے سوال کیا، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لرفال آقا، امانت کو ضائع کرنا کیا ہے؟ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ایک آدمی ہے، آپ اس کو نماز کے لیے امام مقرر کرتے ہیں، اس کو صحیح قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، وہ نماز کے مسائل ہی نہیں جانتا۔ آپ اس کو خطیب مقرر کرتے ہیں، وہ اپنی بات سمجھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ تربیت کرنا، وہ اصلاح کرنا ہی نہیں جانتا، وہ متقی نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے، وہ فاسق فاجر ہے۔ اور ایسے آدمی کو اگر آپ امامت اور خطابت کے منصب پہ بٹھا دیتے ہیں تو یہ خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، ایسا آدمی
جو فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، خائن ہے، بددیانت ہے، نمازی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرنے والا ہے، آپ اس کو کونسلر بنا دیتے ہیں، آپ اس کو MP بنا دیتے ہیں، MNA بنا دیتے ہیں، منسٹر بنا دیتے ہیں، پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، آپ اس کو جج بنا دیتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی حکومتی عہدے پہ فیض کر دیتے ہیں، تو یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے۔ اب جو بندہ اہل ہی نہیں ہے، جب آپ ایک نااہل شخص کو منصب پہ بٹھا دیں گے تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کس قدر تباہی اور بربادی کرے گا۔ یہ ایک بنیادی چیز آپ ذہن نشین کر لیں، یہ ہمارے ملک کے اندر جتنی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، بس ایک حضور کے فرمان کے اندر یہ سارا کچھ بیان ہو گیا ہے۔ نیچے سے لے کے اوپر تک یہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ ساری آپ باتیں سنیں گے، آپ کا قلب و باطن روشن ہو جائے گا، آپ کے اوپر روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے علاقے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندہ شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بے نمازی ہے، ظالم ہے، پھر بھی اس کو ووٹ دیتے ہیں، پھر بھی اس کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ صرف اس سے نہیں پوچھا جائے گا، ووٹ دینے والے برابر کے اس جرم میں شریک ہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہی تو فلسفہ سمجھایا۔ آپ نے ووٹ کی اہمیت لوگوں کو سمجھائی کہ لوگوں، یہ ووٹ کی اس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو میں حسین نے سارا کچھ لٹا دیا ہے مگر نااہل کو ووٹ نہیں دیا ہے، نااہل کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ تمہاری ایمانداری کیا ہے؟ کلمہ بھی پڑھے جا رہے ہو، حضور کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی کیے جا رہے ہو، اور جانتے بھی ہو کہ یہ شخص اہل نہیں ہے، پھر اس کو ووٹ بھی دیے جا رہے ہو۔ میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں استاد ہوں، ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میں جب بات کرتا ہوں تو یہ اجتماعی طور پہ اصلاح کی بات کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ 70 سال سے ملک میں یہی تماشا لگا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یار اتنی دیر یہ رہے، اتنی دیر یہ رہے، اتنی دیر یہ رہے، اور انہوں نے صرف اپنے خاندانوں کو بنایا، اپنی نسلوں کو سنوارا ہے، اپنے بینک بیلنس بنائے، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے ملک کا کوئی خیال نہیں کیا، غریبوں کا کوئی خیال نہیں کیا، ملک کو، قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ مگر ہم اتنے ظالم ہیں، اتنے بے اہمیت، بے غیرت، بے شرم ہیں کہ پھر بھی ان کی جان نہیں چھوڑتے ہم۔ ملک کے اندر کیا نیک صالحین لوگوں کا فقدان ہو گیا ہے؟ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیمانہ بیان کیا ہے، چند ایک لوگوں کے علاوہ، چند ایک، صاف ظاہر ہے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، جو ایسے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہر ادارے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، صالح بندے بھی ہوتے ہیں، متقی بندے بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہوئے معاملہ چلنے دیتا ہے، ورنہ سارے ہی ہو جائیں تو اللہ نے پہلے کئی مرتبہ دنیا تباہ کی ہے، صفحہ ہستی سے کئی مرتبہ رب نے یہ دنیا مٹائی ہے۔ رسول السلام نے فرمایا، نماز پڑھتے ہیں، نمازیوں کی وجہ سے بے نمازیوں سے رب درگزر کر لیتا ہے۔ یہ نہیں پڑھتے تو یہ پڑھ بھی تو رہے نا، اب میں عذاب بھیجوں گا تو جو پڑھ رہے ہیں تو یہ بیچارے بھی ساتھ مارے جائیں گے۔ جو بدکار ہیں اور دوسری طرف نیکوکار ہیں، بدکاروں پر عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو نیکوکاروں کو، صالحین کو دیکھتا ہے تو فرماتا ہے میری رحمت کو حیا آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بدکار ہیں تو یہ میرے ساتھ نیک بندے بھی تو یہ بھی ساتھ مارے جائیں گے۔ روزے نہ رکھنے والوں سے روزے رکھنے والوں کی طرف وجہ سے درگزر کر لیتا ہے۔ تو ہر ادارے میں، ہر جگہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں۔ تو چند ایک نیک لوگوں کے علاوہ، قومی اسمبلی ہو یا دوسری اسمبلیاں ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہیں، چند ایک نیک لوگوں کے علاوہ خدا کی قسم یہ لوگ ٹھڈے مار کے نکال دینے کے قابل ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نااہل کو منصب سپرد کرو گے تو بس پھر قیامت کا انتظار کرنا،
پھر تمہارے لیے تباہی ہے، پھر ہلاکت ہے، پھر بربادی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف امانت اور دیانت پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ جس طرح جس نے جو چیز رکھی ہے تمہارے پاس، اسی طرح اس کو لوٹا دو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرتا ہے تو فرمایا تم پھر بھی اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہم دو دوست بیٹھے، 4 بیٹھے، 5 بیٹھے، 10 بیٹھے، انہوں نے آپس میں کوئی گفتگو کی۔ فرمایا وہ جو باہم گفتگو ہوئی دوستوں کے مابین، 2 4 5 10 بندے جو بیٹھے تھے، آپس میں ان کی کوئی سیکرٹ، کوئی خصوصی گفتگو ہوئی۔ فرمایا وہ مجلس کی امانت ہے، وہ مجلس کی امانت ہے۔ اب جتنے لوگ ہم مجلس تھے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ بات باہر نہ کریں۔ رازداری کے ساتھ بات ہوئی ہے، ہاں جی، رازداری کے ساتھ بات ہوئی ہے، راز کی بات ہوئی ہے، آپس میں بات ہوئی ہے، تو فرمایا یہ مجلس کا حق ہے کہ، اور مجلس کی یہ دیانتداری ہے، ایمانداری ہے کہ وہ مجلس کی بات باہر نہ کرے، الا یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مجلس میں وہ لوگ یہ بات کریں کہ فلاں کو قتل کر دیں، یا وہ اس مجلس میں یہ بات کریں کہ فلاں کی عزت لوٹ لیں، یا وہ یہ بات کریں کہ فلاں کا مال ناحق اسے چھین لیں۔ اس طرح کی اگر کوئی بات پلاننگ پروگرام ہو اس مجلس میں تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر نہ چھپائے، پھر اس کو بتا دے تاکہ وہ اپنے مال جان عزت کا دفاع کر سکے۔ تو اس کے علاوہ بعض اوقات ہوتی ہیں باتیں، ہم آپس میں اپنی عزت کی، اپنے گھر کی کو بات کرتے ہیں، تو دوست کو چاہیے کہ اپنے دوست کی اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اسی طرح عزیزان محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں 2 ٹوک میرے آقا نے فرما دیا، فرمایا جو شخص امانت دار نہیں ہے، خائن ہے، بد دیانت ہے، فرمایا جان لو وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ امانت دار ہے تو ایماندار ہے، اگر امانت دار نہیں ہے تو کملی والے آقا نے فرمایا ذہن میں رکھ لو کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہی نہیں ہے، وہ بے ایمان آدمی ہے۔ اسی طرح فرمایا کوئی آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کی بارگاہ اقدس میں آپ کھڑا ہونے لگے ہیں تو جس طرح اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا ہے، پہلے آپ اپنی طہارت کریں، غسل نہیں ہو تو غسل کریں، پاک لباس پہنیں، وضو نہیں ہے تو وضو کریں، پھر آ کے نماز پڑھیں۔ فرمایا جو بندہ بے وضو نماز پڑھتا ہے وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا جو جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھے اس نے کفر کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو رہے ہو، اتنی اہمیت کی حامل عبادت آپ کرنے لگے اور آپ کو اس کے احترام کا ہی نہیں پتہ ہے، آپ بے وضو کھڑے ہو گئے۔ تو فرمایا جس بندے کے دل کے اندر اتنا بارگاہ الوہیت کا حیا نہیں ہے کہ وہ وضو ہی نہیں کر کے آ رہا، ویسے ہی کھڑا ہو گیا، سمجھ لو اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، توجہ کریں میری طرف، فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات میرے آقا نے فرما دی، حضور سند عطا فرما رہے ہیں، ایسے ہو جاؤ بس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ تم جنتی ہو۔ کیا ہم سب نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں، دوزخ سے بچیں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ نمبر 1 فرمایا جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرو، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 2
آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کے ساتھ عہد کرو، وعدہ کرو، اس وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 3 آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بات کرو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ جب بات کرو سچی کرو، سچ بولو۔ 3 نمبر 4 آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5 آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظر نیچی رکھو، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ نمبر 6 فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ فرمایا یہ 6 چیزیں تم پیدا کر لو، میری طرف سے جنت کی ضمانت ہے۔ ایک جگہ آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اس کے پاس کوئی امانت رکھے گا اس میں خیانت کرے گا۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں سے جو چیزیں سب سے پہلے اٹھائی جائیں گی 1550 سال پہلے میرے آقا فرما گئے، قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ کے۔ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ اقدس سے کس طرح امت کا حال مشاہدہ فرما رہے تھے۔ فرمایا میری امت میں سے 2 چیزیں سب سے پہلے اٹھائی جائیں گی، نمبر 1 امانت، نمبر 2 حیا۔ فرمایا میری امت خائن بھی ہو جائے گی، بددیانت بھی ہو جائے گی، بے حیا اور بے شرم بھی ہو جائے گی۔ اب آپ غور جائزہ لے کے دیکھ لیں، ابھی میں سناؤں گا آپ کو چیزیں ہمارے اندر معاشرے میں انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ نہ حیا بچا ہے نہ ایمانداری بچی۔ عزیزان محترم، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایسی صورت دیکھو کہ ایمان قوم میں ختم ہو جائے اور حیا ختم ہو جائے تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں ایماندار بنا دے اور صاحب حیا بھی بنا دے۔ اب یہ بات سنیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال بات کہی۔ آپ سرکار نے فرمایا آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی نماز پڑھتا ہے، بڑا ہل ہل کے قرآن پڑھتا ہے، اس نے وضاقتہ بھی سنت کے مطابق بنائی ہوئی ہے، ہر وقت تسبیح بھی نہیں چھوڑتا، باتوں سے بڑا صوفی بڑا اللہ والا بھی بنتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی اس ظاہری وضاقتہ، اس کی اس نماز، اس کی تلاوت، اس کے روزوں پر اس وقت تک اعتبار نہ کر جب تک اس کے پاس امانت رکھ کے نہ دے۔ واہ واہ واہ، جب تک اس کے پاس امانت رکھ کے نہ دیکھ لے۔ فرمایا جب تو اس کے پاس امانت رکھے اور تیری امانت میں وہ خیانت نہ کرے تو پھر جان لے وہ واقع مومن صالح آدمی ہے۔ اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو فرمایا یاد رکھ لے کہ وہ دیندار نہیں ہے، اس نے وہ جھوٹا لبادہ بنایا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا روپ راپ صوفیوں والا بنایا ہوا ہے اور اندر کیا کیا کاروبار کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا کوئی اس کو جانتا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا جی میں جانتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم سرکار نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا آرام سے بیٹھ کر، تو نہیں جانتا اس کو، تو نے بھی اس کی ظاہری وضاقتہ دیکھی ہے، اس کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، روزے رکھے دیکھتا ہے تو تو سمجھا بڑا نیک آدمی ہے۔ جب تک حضور علیہ السلام نے یہ جو کسوٹی دی ہے اس کے اوپر کسی کو لگا کے نہ دیکھ لیں اس وقت تک اس کی صالحیت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں دو ٹوک میرے آقا نے بات سمجھی، ہر چیز سمجھا دی گئی ہے۔ یہ ہماری نالائکی ہے، نااہلی ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، یاد نہیں کرتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے ہر چیز سمجھائی ہے۔ فرمایا بندے کا پتہ چلتا ہے، اس کی ایمانداری کا پتہ چلتا ہے اس کو امانت دے کے، اس کے ساتھ سفر کر کے، اس کے ساتھ پڑوس میں رہ کے، اس کے ساتھ لین دین کر کے۔ کئی مرتبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ظاہری وضاقتہ نمازیوں والی بھی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی نمازی بھی نہیں ہے، بڑی اللہ اللہ کرتے بھی نہیں ہیں، مگر ان کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیں انتہا درجے کے متقی ہوتے ہیں، انتہا درجے کے ایماندار ہوتے ہیں۔
بعض اوقات لوگ ظاہری وضاحت بڑی نیکوں والی ہے، نماز ایک بھی نہیں چھوڑتے، مگر جب معاملہ کر کے دیکھیں گے ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر آپ لگا کے دیکھ لیں، اگر وہ باقی جو مرضی بنا پھرے، اگر وہ اللہ پاک نے نماز فرض کی وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، روزے کا حکم دیا وہ روزہ ہی نہیں رکھتا، زکوٰۃ کا حکم دیا وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، سمجھے، شراب سے منع کیا وہ پیے جا رہا ہے، زنا سے منع کیا وہ کیے جا رہا ہے، ملاوٹ سے منع کیا وہ کیے جا رہا ہے، وہ لاکھ مسلمان بنتا پھرے، لاکھ اپنے آپ کو صوفی کہتا پھرے، ایمان والا کہتا پھرے، اللہ کی نظر میں وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا ایمانداری کا معاملہ یہ ہے، اس کی بندگی یہ ہے، اس کی تابع فرمانی یہ ہے کہ اس کی زندگی، اس کا قال حال، اس کا قول فعل ظاہر باطن اپنے مولا کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہو جائے۔ اب ہم ایمانداری کے ساتھ اپنا اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کمال بات کہی، فرمایا ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے لگا ہے تو فرمایا وہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، صحیح طریقے سے سنت کے مطابق وضو کریں۔ سردی بہت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، بس ایسے ایسے کر کے نیچے سے سارا کچھ رہ جائے، جلدی جلدی ہاتھ دھو لے، یہاں سے کونیاں کچھ رہ جائے، یا منہ دھو لے اور بازو دھو ہی نہ، صحیح طریقے سے وضو ہی نہ کرے، تو فرمایا یاد رکھو اس نے اپنے مولا کے ساتھ بددیانتی کی ہے۔ یہ اللہ کا حق تھا کہ تو اس کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہونے لگا ہے تو تجھے طریقہ بتایا گیا اس طرح وضو کر کے آ۔ اگر تو نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی طہارت ہی نہیں کی، پاکیزگی اختیار نہیں کی، اور پھر نماز کے لیے آ گیا ہے تو فرمایا تو اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا نماز میں بھی خیانت ہے، آپ نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی پڑھتے ہی نہیں، یا بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت جان بوجھ کے گزار دیتے ہیں اور پھر جا کے پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو بس کوے کی طرح ٹھونگے مار کے چلے جاتے ہیں، خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے، صحیح طریقے سے قیام رکوع سجود نہیں کرتے، صحیح طریقے سے آپ تلاوت نہیں کرتے، اللہ کی حمد نہیں کرتے، تسبیح نہیں کرتے، یہ اللہ کے ساتھ آپ بددیانتی کر رہے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں اپنے مالک کے ساتھ۔ اب اندازہ کریں نا، غور کریں، ایک بندہ جو اپنے رب کا ہی حق نہیں ادا کر رہا، اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بندے کا حق ادا کرے گا؟ جو اپنے مولا کی پرواہ نہیں کر رہا وہ بندوں کی کیا پرواہ کرے گا؟ حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگوں جو بے نمازی ہے اس کو قرض نہ دیا کرو، یوسف صاحب جو بے نمازی ہے اس کو قرض نہ دو۔ حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں بندے کو، ان کے بدلے میں اللہ نے صرف یہ مانگا ہے کہ میرے بندے 5 وقت میرے لیے نماز پڑھ لیا کر۔ اب بندے پر قرض ہے کہ نماز کا وقت آئے تو اللہ کے حضور اپنی جبین جھکائے، تو فرمایا جو رب کی نعمتیں کھائے جا رہا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل ہی نہیں کر رہا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جو اپنے رب کی پرواہ نہیں کر رہا، پگلے وہ تیری کیا پرواہ کرے گا؟ جو اپنے رب کا حق نہیں ادا کر رہا وہ تیرا حق کیا ادا کرے گا؟ اب اندازہ کریں۔ سیدنا غوث پاک سرکار فرماتے تھے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب ایک گھر میں آگ لگ جائے تو پڑوسی کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کو قبر میں عذاب ہوگا تو دائیں بائیں والوں کو بھی تکلیف ہوگی، سمجھے؟ ہم نے پتہ نہیں دین کیا سمجھ لیا ہے، ہمارے سنیوں میں تو اس قدر زیادہ تباہی ہو چکی ہے، بس سال بعد میلاد کروا لو، 11ویں کروا لو، بس عمرہ کر رہا ہو تو بس سارے گناہ معاف ہو گئے، باقی جو مرضی کرتے پھر۔ کئی ایسے اللہ والے ہم نے دیکھے ہیں ہر سال عمروں پہ جاتے ہیں، مگر یہ دھیان نہیں کرتے کہ مخلوق پر کس طرح ظلم کر کر کے حرام طریقے سے مال بناتے ہیں اور پھر عمروں پہ جاتے ہیں۔ اس سے حضور خوش نہیں ہوتے، بارگاہ رسالت مآب سے لعنت پڑتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اس میں ہے حضور کی امت سے محبت کی جائے، حضور کی امت سے پیار کیا جائے۔
آقا علیہ السلام کو وہ پیارا لگتا ہے جو حضور کی امت کا دل میں درد رکھتا ہے۔ یہ امت حضور علیہ السلام کی محبوب ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ حضور کو بہت پیارا لگتا ہے۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر پورا موضوع آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، یعنی وہ ہمارا مسلمان نہیں ہے، ہمارا امتی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ شامل ہی نہیں فرمایا ہے۔ آپ لاکھ مسلمان بنے پھریں، لاکھ امتی ہونے کا دعویٰ کرتے پھریں، کملی والے آقا قیامت کے دن فرما دیں کہ میں نے تو فرمایا تھا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو یہاں کیا لینے آ گیا؟ تو ایک ہی تو در ہے جہاں سے شفاعت کی امید ہے۔ اگر حضور نے بھی نگاہیں پھیر دیں اور آقا علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ یہ میرا امتی ہی نہیں ہے، تو پھر بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ اس دن نکل جائے گی تیری آکڑتے مغروری، جس دن پاک نبی فرمایا اے امت نہیں میری۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح پھر فرمایا اللہ کے ساتھ ایمانداری یہ ہے کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، جنبی ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا ایمانداری کا معاملہ یہ ہے کہ آپ فوراً اپنے جسم کو پاک کریں، اپنے لباس کو پاک کریں، طہارت حاصل کریں۔ اگر آپ ویسے ہی پلید پھرتے رہتے ہیں، اب اندازہ کریں کہ ہماری قوم کس قدر بے حس ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کو میں نے پوچھا، یار تو نے پہلے بھی اپنی بیگم کو طلاق دیا پھر طلاق دے دی، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی جب سے میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ ایک بار بھی نہائی ہی نہیں ہے، اس نے غسل ہی کبھی نہیں کیا۔ اب اندازہ کریں۔ ایک عورت نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی میرے شوہر کو سمجھائیں یہ غسل ہی نہیں کرتا ہے۔ اب اندازہ کریں، اب اندازہ کریں جو اپنے رب کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اس بندے سے اور آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ محققین نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کر کے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، مالدار لوگ ہیں، اگر ایمانداری کے ساتھ 2000 سال زکوٰۃ دے دینا تو ہمارے ملک میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا۔ نہیں دیتے ہیں کہ ایسے اللہ والے ہیں جناب وہاں جا کے لکھ کے دے آتے جی میں تو شیعہ ہوں کہ میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اللہ کے ساتھ ایمانداری کا یہ معاملہ ہے کہ روزے رمضان شریف آئے تو روزہ رکھے، یعنی اندر کھاتا رہے اور لوگوں کو بتایا جی میں روزے سے ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا روزہ رکھے تو جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھے، یعنی روزہ بھی رکھ لے اور بد نظری بھی کرتا پھرے، جھوٹ بھی بولتا پھرے، چغلیاں بھی کرتا پھرے، کام بھی تولتا پھرے، ملاوٹ بھی کرتا پھرے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا پھرے۔ میں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے۔ ایسا روزے دار خائن روزہ دار ہے، بد دیانت ہے، اپنے رب کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ وہ روزہ تو تب تھا جس طرح رب مالک کی حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، اس طرح روزہ رکھتا۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی۔ اسی طرح عزیزان محترم سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، توجہ کرنا بڑی خاص بات ہے، خصوصی طور پہ جو بچے بیٹھے ہیں جوان۔ آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، اللہ پاک نے شرمگاہ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میں نے تیرے پاس امانت رکھی ہے، یہ شرمگاہ، اور فرمایا تمہارے پاس میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اب یہ میری چیز ہے، میں نے تجھے امانتاً دی ہے، اے میرے بندے اس کو چھپا کے رکھنا اور اس میں خیانت نہ کرنا۔ کوئی نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، وہ تو ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا اپنی اہلیہ کے ساتھ، فرمایا اپنا جو میاں بیوی کا حق ہے وہ ادا کرنا، یہ بھی ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں بھی ثواب ہے؟ فرمایا اگر یہی کام وہ ناجائز طریقے سے کرے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی آقا ہوگا۔ تو فرمایا جائز طریقے سے کر رہا ہے تو ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ بات سمجھے؟ تو فرمایا میرے بندے یہ میں نے امانت تجھے دی ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی اس امانت میں خیانت کر رہا ہے، اس کے حکم کے مطابق اس کو نہیں چلا رہا، وہ خائن ہے، وہ بددیانت ہے، وہ خیانت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی ہے، یہ فرمایا امانت کے طور پہ تجھے چند دن کے لیے دی ہے، اس کو میری مرضی منشا کے مطابق چلانا۔
اس سے جھوٹ نہ بولنا، اس سے چغلی نہ کرنا، اس سے گالی نہ بکنا، اس سے فحش کلامی نہ کرنا، گندی باتیں نہ کرنا، اس کے ساتھ فساد نہ کرتے پھرنا، اس زبان کے ساتھ میرا ذکر کرنا، اس زبان کے ساتھ تلاوت کرنا، اس زبان سے درود و سلام پڑھنا، اس زبان سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کو غریبوں مسکینوں پر خیرات کرنے کا، خرچ کرنے کی ترغیب دلانا، یہ زبان اس لیے دی ہے اگر تو نے اس زبان سے جھوٹ بولا، چغلی کی، غیبت کی، فحش کلامی کی تو تو میری امانت میں خیانت کر رہا ہے، اس پر میں تجھ سے باز پرس کروں گا۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے بندے کو آنکھیں دی ہیں تو اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ اس کی امانت ہے، اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ جہاں دیکھنے سے مولا نے منع کیا ہے ادھر اپنی نگاہیں نہ اٹھائے۔ دیکھنا ہے تو اس سے ماں باپ کی زیارت کرو، فرمایا والدین کو پیار سے دیکھو، حج مبرور کا ثواب ملے گا، 100 بار دیکھو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ اپنے اساتذہ کی زیارت کرو، اپنے مشائخ کی زیارت کرو، علماء کی زیارت کرو، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرو، قرآن پاک کی زیارت کرو، ادھر دیکھو جدھر مولا نے دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ دنیا کو دیکھنا ہے تو عبرت کی نظر سے دیکھو، دنیا کو دیکھ کے عبرت پکڑو کہ انہوں نے نافرمانی کی، یہ عذاب آیا، مجھے یہ نہیں کرنی۔ اس نے فرما برداری کی، اس پر خدا کا یوں انعام ہوا، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ اللہ کی اس امانت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر رہے تو آپ خائن ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم دوسرے کو گئے بے ایمان آدمی، اب ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آئیں۔